بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو تمہارے سینوں کے اندر راز ہیں ان سے بھی بخوبی واقف ہے۔ حیا عورت کا زیور ہے اور حیا کے ذریعے انسان بہت سے گناہوں کے سے بچ جاتا ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے عورت کو پردے کا حکم دیا، وہیں اللہ رب العالمین نے مرد کو بھی کہا کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھے۔ چنانچہ سورہ نور کے اندر فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے میرا پیغمبر سارے مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح عورتوں سے کہا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہ تمام عورتیں اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو دکھاتی نہ پھریں۔ اللہ رب العالمین نے جس وقت یہ ذکر کیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں تو ساتھ ہی دوسری جگہ یہ بھی فرمایا یعلم خائنۃ الاعین کہ وہ تمہاری نظروں کی خیانت کو جانتا ہے۔ تمہاری آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں اللہ رب العالمین ان سے بخوبی واقف ہے، کیونکہ یہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نظر سے ہی انسان کے دل کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے مطابق فوراً دماغ خیال بنانا شروع کرتا ہے اور دل کے اندر گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان فحاشی کو دیکھتا ہے تو اس کے اپنے اندر یہ بات اجاگر ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے گناہ کے کرنے پر، وہ اپنے آپ کو اس بات پر راضی کرتا ہے کہ وہ گناہ سے اپنے ہاتھوں کو آلود کر لے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے پہلے ہی فرما دیا کہ اللہ رب العالمین تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں اور اس کی وجہ سے تمہارے سینوں کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین اسے بھی جانتے ہیں۔ جب انسان حیا اور شرم کا گہوارہ بن جائے گا، شرم و حیا کو اپنی زندگی کے اندر لے آئے گا تو وہ بہت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ جس طرح ایک عجیب واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک عورت نے اپنے خاوند کے اوپر مقدمہ دائر کیا۔ اب خاوند بھی عدالت کے اندر موجود ہے اور بیوی بھی عدالت میں موجود ہے، قاضی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور مقدمہ یہ تھا کہ بیوی نے کہا کہ میرے خاوند کے ذمے میرے مہر کی 500 دینار رقم واجب الادا ہے جو میرے خاوند نے ادا نہیں کی، اور جو خاوند تھا وہ اس سے انکار کر رہا تھا کہ میرے ذمے کوئی رقم نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب نے اس عورت سے کہا کہ آپ کے دعوے پر آپ کے پاس کوئی گواہ موجود ہیں۔ عورت نے چند گواہ پیش کیے تو ان گواہوں نے اصرار کیا کہ عورت اپنا نقاب ہٹائے اور ہم دیکھیں کہ کیا یہ وہی عورت ہے جس کی گواہی دینے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں یا کوئی اور عورت ہے۔ عورت تذبذب کا شکار ہوئی کہ نقاب کو کھولوں یا نہ کھولوں۔ ادھر وہ گواہ تھے، وہ اپنے دعوے پر مصر ہیں، اپنے دعوے پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور خاوند جو ہے جس وقت یہ بات سنتا ہے اس کی غیرت جوش کے اندر آتی ہے تو وہ فوراً کہتا ہے کہ ہاں میری بیگم کا میرے ذمے مہر ہے جو میں نے ادا کرنا ہے، لیکن میری بیوی کو نقاب کھولنے کی کوئی اجازت نہیں۔ میں نہیں یہ بات برداشت کرتا کہ میری بیوی کسی غیر محرم کے سامنے اپنا نقاب کھولے۔ ابھی قاضی فیصلہ لکھنے ہی والا تھا کہ بیوی بول پڑی کہ جس خاوند کو یہ بات برداشت نہیں کہ میرا چہرہ کوئی غیر محرم دیکھے، میں اس کو اپنا مہر معاف کرتی ہوں۔ میں غلط تھی کہ ایسے شخص پر دعویٰ کیا، ایسے شخص پر مقدمہ کیا کہ جس کو یہ بات گوارا نہیں ہے کوئی غیر محرم میری بیوی کو دیکھے۔ تو میرے دوستو، جس وقت شرم و حیا زندگی کے اندر آئے گی، شرم و حیا
زندگی کے اندر لاگو ہوگی تو انسان کئی گناہوں سے بچ جائے گا، انسان فحاشی سے بچ جائے گا، انسان زنا سے بچ جائے گا، انسان برے خیالات سے بچ جائے گا، اور جب ان ساری چیزوں سے بچ جائے گا تو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوگا، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہوگی۔ جب اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہو گئی پھر اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو گئی، اور جب رب راضی ہو گیا تو سارے کام انسان کے خود بخود بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے اندر شرم و حیا اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔